بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل جو جمعۃ المبارک کا دن تھا نا، وہ بڑا ایک ہی وقت میں دو طرح کی کیفیات لے کے آیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے۔ اور کل کا دن صبح کے وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا ثابت ہوا، لیکن جب اس دن کا اختتام ہوا تو اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، جو عمران خان صاحب ہیں، ان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر سائفر کا جو کیس ہے وہ چل رہا ہے، اور ابھی تک وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اس کیس کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، تو گویا اس کیس کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ حوالاتی ہیں، وہ اس کیس میں سزا یافتہ نہیں ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ وہ سزا یافتہ توشہ خانہ کے اندر ہیں، جو سزا ان کو اگست کے مہینے میں جج ہمایوں دلاور کی جانب سے ہوئی تھی، اس میں تو وہ سزا یافتہ ہیں، جس کی بنیاد پہ ان کو نااہل بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے ابھی پینڈنگ میں ہیں۔ پینڈنگ سے مراد یہ کہ وہ کیسز مختلف مراحل پہ ہیں، وہ کسی کا ٹرائل چل رہا ہے، کسی کے لیے وہاں پہ اندر ہی آپ کو معلوم ہے کہ ہر دوسرے دن جو ہے اڈیالہ جیل میں وہ عدالت لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کیسز کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تو گویا ان تمام کیسز میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ڈالی گئی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے نیب نے بھی عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی۔ اب گرفتاری ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ رسمی طور پہ یہ اناؤنس کر دینا کہ یہ بندہ ہماری کسٹڈی میں ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی پابند سلاسل ہیں، وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں ایک کیس کے اندر تو مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، لیکن باقی کیسز کے اندر وہ مجرم نہیں بلکہ ملزم ہیں۔ اور ملزم جو ہوتا ہے اس کو اس بات کا ایک ایج حاصل ہوتا ہے کہ وہ کل کو بے گناہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ خود یہی کہتا ہے کہ ابھی تو مجھ پہ الزام ہے۔ مثلا میرے اوپر اگر کوئی بھی شخص کوئی الزام لگائے گا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میرا وہ جرم ثابت ہو گیا۔ اس کے اوپر پورا ٹرائل ہوگا، اس کے اوپر کیس چلے گا، اس پر گواہان ہوں گے، ثبوت ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب تک کہ وہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا تب تک مجھے سزا نہیں ہو سکتی۔ اور سائفر کیس جو ہے اس کے اندر جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ ملزم ہیں۔ دنیا یا ان کے مخالفین جتنا مرضی کہتے رہے، جتنی مرضی لمبی لمبی تقریریں کرتے رہے اور ان کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ مجرم قانونی طور پہ صرف اس وقت کہلائیں گے جب انہیں عدالت اس کیس میں یا کسی بھی اور کیس میں سزا دے گی، جیسے کہ ان کو توشہ خانہ میں سزا دی ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے خلاف ایک اپیل دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ کے اندر، جس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا تھا، اور انہوں نے بنیادی طور پہ اس میں اپنی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کے حوالے سے جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی۔ کل آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی ہیں وہ غیر ملکی دورے کے اوپر ہیں، اور ان کی غیر موجودگی میں سینئر پیونے جج جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں وہ اس وقت قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی۔ ان کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب ہیں، اور دو اور معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اس کیس کو ایک 4 رکنی بینچ نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے کل جمعے والے دن عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ضمانت دے دی۔ جو سائفر کیس ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہے، اس میں انہیں ضمانت دے دی۔ بلکہ مشترکہ فیصلہ تو جو آیا اس میں تو ان کی ضمانت کا فیصلہ کر دیا گیا، انہیں ضمانت دے دی گئی، لیکن اس کے علاوہ ایک معزز جج صاحب جناب اطہر من اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا، اور اس اضافی نوٹ میں انہوں نے اس بات کا بڑا کھل کے اظہار کیا کہ جناب ان کو چونکہ ابھی اس کیس کے اندر کوئی جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، تو جب تک کہ وہ جرم ثابت نہیں ہوتا تو یہ معصوم ہے۔ اب اس لفظ معصوم کا بڑا ہی کل مخالفین کی جانب سے اور ناقدین کی جانب سے مذاق اڑایا گیا، کیونکہ کچھ لوگوں نے، کچھ بڑے سینئر جرنلسٹ نے تو یہاں تک کہا کہ دیکھیں جناب، پہلے صادق اور امین قرار دیا تھا اور اب ایک تیسرا لفظ بھی ڈال دیا۔ میں خود ذاتی طور پہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ آصف زرداری ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے فضل الرحمان ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صادق اور امین کا لفظ جس برگزیدہ اور پاکیزہ ہستی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، بس اس کے بعد کسی دوسرے عام انسان کے لیے اس کا متبادل کوئی لفظ دیکھ لیں،
صادق اور امین کا جو لفظ ہے وہ استعمال نہ کرے. تو میں اگر اس لفظ کے خلاف ہوں صادق اور امین کے، تو اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کی ذات نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ انہیں کن کن بنیادوں پہ وہاں کا معاشرہ صادق الصادق و الامین کہتا تھا، سچے اور امانت دار ہیں. آج کے دور کے انسان ہم جیسے ان کی قدموں کے خاک کے برابر میں نہیں ہو سکتے. تو یہ بڑا اصولی موقف ہے کہ آپ لوگوں کو جو چاہے خطاب دیں، لیکن آپ انہیں صادق اور امین کا خطاب نہ دیں، بلکہ وہ جن ہستیوں کے لیے ہے انہی ہستیوں تک رہنے دیں. تو کل بھی یہی بات ہوئی کہ چونکہ صادق اور امین کا خطاب پہلے دے دیا گیا تھا اور یہ تو ایک بلاسفیمی ہے، یہ گستاخی ہے، تو اب معصوم کہہ دیا گیا، یعنی معصوم عن الخطا. مجھے ویسے کلیئر نہیں ہے کہ جسٹس صاحب نے اس میں معصوم عن الخطا کا لفظ استعمال کیا ہے یا معصوم کا، لیکن دونوں چیزوں کا مطلب جو ہے، جو متن ہے، وہ ایک ہی بنتا ہے کہ وہ اسپیسیفک کیس جو سائفر کا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب چونکہ معصوم ہیں تو 10-10 لاکھ روپے کے مچلکے جو ہیں ان کے عوض ان دونوں صاحبان کی ضمانت کر دی گئی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں یقیناً وہ اس بات پہ بڑے خوش تھے. ویسے بائی دا وے جو کچھ پچھلے 2-3 ماہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ان کے راستے میں قانونی دشواریاں اور مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، اور اب ان کو کوئی خاطر خواہ ریلیف عدالتوں سے بھی نہیں مل رہا، کیونکہ ثاقب ناصور سے لے کر عمر عطا بندیال تک پی ٹی آئی تو اس بات کی بڑی عادی ہو چکی تھی کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، جو کچھ آپ کو نہیں ملتا وہ آپ کو عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ سے مل جائے گا. لیکن اب چونکہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے، ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو 2018 میں ایک ماحول بنایا گیا تھا نواز شریف کے خلاف اور عمران خان کے حق میں، اب بالکل اس کو الٹ کر کے عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے چونکہ حق میں بنایا جا رہا ہے، تو اب ریلیف کسی بھی طرح سے ملنا مشکل ہے. اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب اب آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہ صرف یہ کہ نظر آتے ہیں، بلکہ دور دور تک ان کی رہائی کا کوئی امکان بھی آپ کو نظر نہیں آتا. اور آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید انہیں کسی لمبی سزا کے اندر بھی جھونک دیا جائے گا، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ اب جو لانے والے ہیں، جو طاقتور ہیں، وہ بدل چکے ہیں. عمران خان کو لانے والے جو تھے وہ گمنام ہو چکے اور بدنام بھی ہو چکے، اور جو نواز شریف کو لانے والے ہیں وہ اب میدان میں پوری طرح سے روبہ عمل ہیں. تو کل جب یہ وکلاء عمران خان صاحب کے سپریم کورٹ کی طرف جا رہے تھے تو ان کو بھی یقین کیجئے کہ اس بات کا یقین نہیں تھا کہ انہیں اتنا بڑا ریلیف جو ہے وہ مل جائے گا، لیکن بہرحال وہ ریلیف جو ہے وہ کل عدالت کی جانب سے مل گیا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ریلیف مل کے بھی ریلیف نہ ملا. ضمانت تو ہو گئی، لیکن عمران خان صاحب چونکہ اور بہت سے مقدمات میں حوالاتی ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ نیب کی حراست میں بھی ہیں، اور نیب کی کسٹڈی میں بھی وہ ہیں اڈیالہ جیل کے اندر ہی. تو جب انہیں اڈیالہ جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے، اس میں توشہ خانہ کے اندر تو وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، لیکن باقی کیسز میں وہ حوالاتی ہیں. تو اس میں سے یاد رکھیے کہ صرف ایک کیس میں ضمانت ملی ہے. تو گویا عمران خان صاحب نے اس ضمانت کی اتنی بڑی فیسلٹی اور ریلیف ملنے کے باوجود اڈیالہ جیل سے باہر نہ آنا تھا، اور نہ ہی وہ اڈیالہ جیل سے باہر آئے. تو یہ تھا وہ فرسٹ ہاف کل فرائیڈے کا، جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہرحال چلیں اگر عدالت سے باہر نہیں بھی آئے تو کم از کم ایک بیانیہ ضرور لے کے آیا کہ اب تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو عمران خان کے چاہنے والے لوگ ہیں، جو یوتھ کے لوگ ہیں، جو نوجوان نسل ہے جو پی ٹی آئی کو پسند کرتی ہے، انہوں نے یہ کہنا تو شروع کر دیا ہے کہ جناب دیکھیں، اب تو سپریم کورٹ کے اعلیٰ جج صاحب نے بھی ہمارے لیڈر کو، مرشد کو معصوم قرار دے دیا ہے. تو بہرحال ایک بیانیہ جو ہے وہ کل پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا گیا. تو آپ یوں کہہ لیں کہ آدھا ریلیف جو ہے وہ صرف اسپیسیفک اس کیس میں مل گیا، اور وہ آدھا ریلیف یہی کہ اب وہ اس کیس میں بہرحال ضمانت میں ہیں. جیل سے باہر کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ باقی جو کیسز ہیں ان میں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. لیکن جب کل شام ڈھلی اور شام ڈھلنے کے بعد رات ہوئی، تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک پٹیشن یہ دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی. لیول پلینگ فیلڈ سے مراد یہ تھی
کہ ہمارے اوپر بہت سے پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں اور ہمارے اوپر بہت سے ظلم و ستم جو ہے وہ بھی کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے اندر ایک جو ہے وہ پٹیشن نہیں تھی. الیکشن کمیشن نے بنیادی طور پہ فیصلہ کروایا تھا، کیونکہ دن کو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ کہا گیا تھا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کہ جناب ہم آپ کو ریلیف دیں گے. یہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو کہا اور الیکشن کمیشن کو بھی یہ کہا کہ آپ ان کے وکلاء سے اور ان کے نمائندگان سے ملاقات کریں اور ان کی تمام شکایات کا ازالہ کریں. تو یہ تو جمعے سے پہلے یا جمعے کے آس پاس کی بات تھی. شام کو پھر باری اچانک سے آ گئی اس کیس کی کہ جس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے محفوظ کر رکھا تھا، اور وہ تھا بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس. آپ کو یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر ہی پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تھے، اور پھر وہی ہوا تھا کہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب چونکہ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں، تو وہ اس انتخاب کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے تھے. اور یوں اب انہیں بانی چیئرمین کا خطاب بالکل اسی طرح سے ملا جیسے آپ آج بھی میاں نواز شریف کو مسلم لیگ کا قائد کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کا چیئرمین یا کوئی عہدہ نہیں دیتے بلکہ قائد کہتے ہیں. ایک اعزازی لفظ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ لگاتے ہیں. تو یہی اعزازی لفظ جو ہے چونکہ دنوں کا پھیر ہو گیا، چونکہ وقت بدل گیا، تو اب پھر عمران خان صاحب کے پاس آ گیا، پلٹ کے آ گیا. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بے ضرر سے ایک پی ٹی آئی کے علامتی قسم کے چیئرمین بن گئے، اور انہوں نے شام کو پھر یہ اناؤنس کر دیا کہ جناب ہمارے الیکشن ہو گئے ہیں. اب ایکچوئل پارٹی کے اپنے آئین کے مطابق اور ان کی ڈائریکشنز کے مطابق اور پاکستان کے اور الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق وہ الیکشنز نہیں ہوئے تھے. دوسرے لفظوں میں وہ صرف ایک خانہ پوری ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی اسی کو بہت بڑی بات سمجھ رہی تھی کہ دیکھیں ہم نے اس ہستی کو ہٹا دیا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کے نام پہ کہ جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کہلاتی ہے. یعنی جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں وہ تو عمران خان سے جنون اور عشق اور دیوانگی کی حد تک محبت کرتے ہیں، تو اب جبکہ وہی اس عہدے پر برقرار نہیں رہے تو اس سے بڑھ کے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہوگی. اس کے اوپر پھر ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی غالباً اکبر ایس بابر صاحب کی طرف سے، اور وہ پٹیشن یہی تھی کہ جناب انہوں نے جو انتخابات کروائے ہیں وہ باقاعدہ قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں ہے، تو انہیں کالعدم قرار دیا جائے اور ان سے بلے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بھی واپس لیا جائے. اب بلے کے انتخابی نشان کو لے کے پچھلے کافی ہفتوں سے پاکستان کے صحافتی اور سماجی اور سیاسی حلقوں میں ایک بڑی بحث جاری تھی، اور فائنلی یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ بلے کا نشان جو ہے وہ بہرحال پی ٹی آئی سے واپس نہیں لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ ہی میدان کے اندر اترے گی. لیکن دھماکہ کیا ہوا؟ دھماکہ یہ ہوا کہ کل رات کو 9 بجے کے قریب الیکشن کمیشن نے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا، اور اس محفوظ فیصلے کے مطابق عمران خان جو ہیں وہ تو آلریڈی پارٹی کے چیئرمین نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان انتخابات کو بھی کالعدم قرار دے دیا، اور یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز، قوانین، قواعد و ضوابط کے مطابق نہیں کروائے. تو جب یہ فیصلہ آ گیا تو وہ انتخابات کالعدم قرار ہو گئے، اور یوں بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں رہے. گویا اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے 2 سابق چیئرمینوں اور موجودہ کسی بھی چیئرمین جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے، ان حالات میں چل رہی ہے. اب بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بھی سابق چیئرمین ہو چکے ہیں. بیرسٹر صاحب نے اس پہ واویلا مچایا، انہوں نے وہی بات کہی جو توقع کی جا سکتی تھی کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، لیکن ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا تحریک انصاف کے مطابق ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ ان سے وہ تاریخی نشان جس کو بلہ کہتے ہیں، جو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پورے ماضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایک سابق سٹار کرکٹر ہیں، انہوں نے 1992 کا ورلڈ کپ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جیتا ہے، اور جب کرکٹ کی بات آئے گی تو پھر گیند بلہ اور وکٹوں کی بات ہی آئے گی. وہ نشان جو ہے وہ چھن گیا. اب ہر پارٹی، پیپلز پارٹی کا تیر ہو، اس میں جماعت اسلامی کی ترازو ہو یا کتاب ہو، اس میں MKM کی پتنگ ہو، اس میں نون لیگ کا شیر ہو، یا اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بلہ ہو، وہ ان کے لیے بڑے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اپنے جلسوں جلوسوں میں، اپنی گیدرنگز میں
اس کو سجاتے، اس کو اٹھاتے، بھاگتے پھرتے، تو وہ نشان جو ہے وہ ان سے چھن گیا۔ اب قانونی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کے خلاف ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل کرنی ہے، اور وہ آج جب تک یہ ولاگ آپ کے پاس پہنچے گا یقیناً یہ اپیل بھی دائر کر چکے ہوں گے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ وہاں کے چیف جسٹس ہیں، جن کے اوپر پی ٹی آئی بارہا اور عمران خان صاحب انفرادی طور پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور وہ ان کے اوپر بالکل ویسے ہی بائزڈ کا الزام لگاتے ہیں جیسے نون لیگ جو ہے وہ ثاقب ناصور یا بندیال یا اعجاز الحسن یا منیب اختر یا عائشہ ملک وغیرہ پہ لگایا کرتی تھی۔ تو آپ کو تو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں ایک بڑی واضح تقسیم جو آپ کو نظر آتی ہے، تقسیم تو سیاست میں، صحافت میں، ہر جگہ ہی نظر آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں نظر آتی ہے، لیکن اب جو عدالتی تقسیم ہے اس تقسیم کے مطابق یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسٹوڈین ہیں، جو چیف جسٹس ہیں، وہ تحریک انصاف کے ناپسندیدہ اور تحریک انصاف ان کی ناپسندیدہ ہے۔ تو اگر تو یہ فیصلہ ایسے ہی برقرار رہتا ہے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب انتخابات میں بطور پارٹی شامل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات بھی نہیں ہوئے اور ان کے چیئرمین بھی نہیں ہیں اور وقت بھی نہیں ہے، کیونکہ کاغذات نامزدگی گو کہ اس میں تھوڑا سا ایکسٹینشن جو ہے وہ ٹائم کی ملی ہے، لیکن اس کے باوجود وقت بڑا کم ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اگر تو ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر تو بات وہیں پہ آ جائے گی جہاں سے یہ بات چلی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر چیئرمین گور علی خان ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف بلے کے نشان کے ساتھ بطور ایک سیاسی جماعت میدان میں اترے گی۔ لیکن ایسا ہونے کا جو چانس ہے، ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بادی النظر میں یہ نظر آتا ہے کہ ایسا ہونے کا جو چانس ہے وہ بڑا کم ہے۔ تو اگر یہ چانس کم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت بلے کے نشان کے ساتھ آنے والے الیکشن میں شامل نہیں ہوگی، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ اس کو نہیں ملے گی جس کا مطالبہ ہر جماعت اپنے اپنے دور میں اور اس دور میں خود تحریک انصاف کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں میدان میں اتارے گی، ان کی کسی پارٹی سے وابستگی کو شو نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر حلقے کے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ جو بندہ جو آزاد حیثیت میں اترا ہے یہ تو عمران خان کی جماعت کے ساتھ اس کی محبتیں ہیں، اور یہ پی ٹی آئی ہی کا آدمی ہے، اور حالات کے پیش نظر وہ آزاد حیثیت میں ہے، تو یقیناً وہ آزاد حیثیت میں پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے جیت جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ بڑی دلچسپ ہوگی، کیونکہ یہ بہرحال سیاستدان ہیں، ابن الوقت لوگ ہیں، مخلص لوگ، خالص لوگ یا لیڈر ٹائپ لوگ تو نہیں ہیں، یہ تو بس ٹنگ ٹپاؤ والے لوگ ہیں۔ تو جب ایک بہت بڑا گروپ آزاد امیدواران کا، جن کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہوگی، جب وہ فرض کریں کہ اگلے انتخابات میں جیت جاتا ہے تو پھر اس کے پاس بھی دو آپشن ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ پھر وہ اس پاکستان تحریک انصاف کو زندہ کر لے اور پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ہی قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے، لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنا کوئی گروپ نہ بنا لیں، وہ اپنے گروپ کو کوئی نئی پارٹی کی شکل یا اس کا نام نہ دے دے یا حکومتی جماعت کے ساتھ نہ مل جائے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی موت ہو جائے گی، اور یہ بنیادی طور پہ وہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے جس پہ اب پی ٹی آئی کے سنجیدہ حلقوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے، صنم جاوید جیسی عورتوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور مریم نواز کے مقابلے کی بات کی ہے۔ تو اب ظاہر ہے ایک پارٹی کے جس کے اندر ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا ویژن ہے، ہم یہ بات نہیں کرتے، پاکستان تحریک انصاف ایک منشور اور ویژن کے ساتھ ہی میدان میں اتری تھی، وہ اس منشور پہ عمل نہیں کر سکی، وہ اس ویژن کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکی، یا وہ ان لائنز پہ چل نہیں سکی جن کا انہوں نے ذکر کر کے پھر اس کو فائنلی ریاست مدینہ کا نام دیا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال ایک منشور تو تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں کہ جن کا نہ تو کوئی ویژن ہے، جن کی نہ کوئی تاریخ ہے، جن کا نہ کوئی کردار ہے، جن کی نہ کوئی زبان ہے، جنہوں نے جسٹ ایک جملہ کہا کہ ور گیا اور وہ لیڈر کہلانے لگے۔ میں شیرو مروت کی بات کر رہا ہوں، شیرو مروت جیسے لوگ، آپ دیکھیں کہ صرف ایک غلیظ اور واہیات جملہ اپنی زبان سے ادا کرنے کی بنیاد پہ اور ٹی وی شوز کے اندر ہاتھ اٹھانے اور پھر مار کھانے، منہ توڑوانے کی بنیاد پہ تحریک انصاف کے جلسے کرتا
اور فوج کے حق میں نعرے لگاتا ہوا پھر رہا ہے، اور آپ کو نظر بھی آتا ہے جبکہ اس بندے کا کتنا کرپٹ ماضی اور کتنا کرپٹ حال ہے یہ آپ کو پتا ہے، تو وہ لوگ بھی اب میدان میں اترے. اور یہی حال، میں عورت ذات ہے چونکہ وہ تو میں اس کا زیادہ وہ اٹھانا نہیں چاہتا اس معاملے کو، یہی حال صنم جاوید کا ہے کہ صنم جاوید کی ذرا آپ 9 مئی والے دن زبان دیکھیں. میں وڑ گیا کا لفظ تو شیر و مروت والا یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں، لیکن جو زبان صنم جاوید نے استعمال کی تھی، بہرحال وہ ایک عورت ہے، ایک مسلمان عورت ہے، ایک اسلامی معاشرے میں پاکستانی تہذیب یافتہ کلچر کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو زبان 9 مئی کو استعمال کی تھی، ذرا آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں. اور پھر اس کے بعد اپنی بزرگی کے باوجود جو ڈرامے بازی عثمان ڈار کی والدہ نے کی، یعنی ایک طرف تو کندھے پہ دوپٹہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن اپنا گریبان پھاڑ کے پھر آپ دنیا کے آگے خدا کی بندی، اللہ کی بندی آپ کھڑی ہو رہی ہیں، اور آپ اپنے گریبان کو بند کر لیں. یہ تو اب کیا کسی کی مثال دی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ ایسی عورتیں جو ہدایت یافتہ نہیں ہوتی، ان کے بارے میں یہ چلن زمانے میں چلتا ہے کہ وہ تھانے میں گھس کے تھانے دار کے سامنے اپنا گریبان چیک کر کے اور پھر پرچہ کٹوا لیتی ہیں. تو یہ تو وہ والی حرکت اس معزز خاندان نے کی جس کے بیٹے عثمان ڈار اور عمر ڈار وغیرہ ہیں. تو اب اس طرح کے لوگ، پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو منشور کے مطابق ہیں، جو پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق ہیں، جو آج بھی راستے مدینہ کے اور انصاف کے حصول کا نعرہ لگاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں، وہ بہرحال ہے، آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں، لیکن وہ ان کے لیڈرز ہیں. اور ایک اس طرح کے ہیں پیراشوٹرز، شیر و مروت جیسے، صنم جاوید جیسے، اور عثمان ڈار کی والدہ جیسے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اب میدان میں اتر رہے ہیں. اب پارٹی والا قصہ تو ختم ہو گیا، اب شاید یہ آزاد حیثیت میں ہی کھڑے ہوں گے. اب ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو کہ بڑی مستند سی بات ہے، وہ یہ کہ وہ جو طاقتور ہیں، آپ نے دیکھا کچھ عرصے سے یہ لوگ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فسادی ہیں وہ دوبارہ سر اٹھانا شروع ہوئے. آپ نے دوبارہ اسی عثمان ڈار کو چیختے چلاتے اور گرجتے برستے دیکھا، اور پھر اس کی ایک ٹویٹ بھی دیکھی کہ میں نے جو انٹرویو دیا تھا وہ تو سب جانتے ہیں کہ کن سرکمسٹانسز میں دیا تھا. گویا وہ یہ کہنے کی کوشش دوبارہ سے کر رہا ہے کہ وہ انٹرویو زبردستی دیا گیا تھا اور میں تو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی فرق پڑے گا؟ اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ ہر روز یہ بات ایک نیا بیانیہ بنا لیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں آج فلاں آفر دی گئی اور فلاں آفر دی گئی. بڑے مستند انداز سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چاہے عثمان ڈار کی والدہ اپنا گریبان پھاڑ کے ایک ڈرامے بازی کرے، چاہے صنم جاوید جیل کے اندر سے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرے، اور چاہے پی ٹی آئی کے یہ بگوڑے اور یہ 9 مئی کے دہشت گرد دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کریں، فیصلہ کرنے والوں کو ایک رتی برابر بھی اس سے فرق نہیں پڑا. آج کی ڈیٹ تک، آج جو ڈیٹ ہے غالباً 23 دسمبر 2023، آج کی ڈیٹ تک ان طاقتوروں کے بال بھی کریں، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہیں گی، ان کو کچھ بھی فرق نہیں پڑا. اب چاہے یہ درختوں کے ساتھ بندروں کی طرح الٹے بھی لٹک جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑا. اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو جو یہ کہا جائے کہ جیل میں بڑا کچھ آفر کیا جا رہا ہے، فلاں ڈیل کی جا رہی ہے، فلاں ڈیل کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو جیل میں دیسی گھی میں بنا ہوا مرغا، دیسی گھی میں بنا ہوا بکرا اور موسمی پھل جو ہے ان کے علاوہ کچھ بھی آفر نہیں کیا جا رہا. تو یہ سارا پروپوگنڈا جو ہے وہ اپنے عروج پہ جاری ہے. اس پہ انشاءاللہ پھر ایک پروگرام میں بات کروں گا. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے عمران خان کی جعلی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، وہ سب ایک پروپوگنڈا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے طاقتوروں کو دباؤ میں لے آئے گا یا دوبارہ سے اقتدار میں آ جائے گا، تو ایسا ہونے کا فی الحال کوئی چانس نظر نہیں آتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.